की अजीम और जलाली मुतबर फ़तमन लारिब नाम में आपका होस्ट एवेंजलिस्ट ज़ीशान अहमद एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ है और एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ख़ादम के साथ जो वेरी ब्लेसफुल ख़ादम हैं और जो खुदा की बारगाहों में काम करते हैं, उसके खेत में काम कर रहे हैं, कसरत से खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ख़ादम को। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, पास्टर सलीम, जो पाकिस्तान पेशावर शहर में रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई, हमने फेलोशिप की, लेकिन पैगाम अभी बाकी है। जो कीमती मोती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बोए जाएंगे, यकीनन हम मिट्टी से कुंदन बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। जी, खुदा का कलाम जो हमारे लिए, जो आज पैगाम खुदा के खादम पहुँचाने को हैं, ज़रूर कलाम की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूँ और खुदा का कलाम पेश कर सकूँ। और यकीनन खुदा का कलाम जो है ज़िंदगी है। अगर हम आज खुदा के कलाम में से देखें तो आज खुदा का ये पैगाम जो उसके कलाम के वसीला से आप सब जितनी ज़िंदगियाँ सुन रही हैं, यकीनन ज़िंदगी और सलामती और भलाई और बरकत का सबब बनेगा। और आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं ज़बूर 40 और उसकी 8 आयत। तो खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद कहते हैं खुदा के जो बंदा है, खुदा का पसंदीदा बंदा है, जिसके बारे में खुदावंद खुद कहता है कि मुझे एक शख्स ऐसा मिल गया जो मेरे दिल के मुआफिक है। और दिल के मुआफिक कौन होता है? जो उस ज़िंदगी को, उस जिसके साथ उसने दिल लगाया है, जिसके साथ उसने रिश्ता जोड़ा है, उसी पूरी तौर से जब जान लेता है तो फिर वो उसके दिल के मुआफिक होता है। तो हम अगर देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि मेरी खुशी तेरी मर्ज़ी पूरी करने में। आज खुदा के कलाम का जो मौजू है आज यही है कि खुदा की मर्ज़ी में बनी हुई इंसान की ज़िंदगी है और भलाई है और खुशी और शादमानी और बरकत है, और उसी में उसकी हमेशा की ज़िंदगी है। याद रखें, जो ज़िंदगियाँ ये सोच रही हैं कि हम खुदा की मर्ज़ी से हटकर खुदा की हज़ूरी से हमेशा की ज़िंदगी पाए, तो हरगिज़ हो नहीं सकता। याद रखें, क्योंकि खुदा ने बनी हुई इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो उसकी मर्ज़ी पर चले। याद रखें, जो उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते वो हमेशा, याद रखें, दुख और तकलीफ़ में पड़ते हैं। तो मैं आज कलाम के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, आज जो मौजू है कि खुदा की मर्ज़ी। और आज अगर हम खुदा की मर्ज़ी को जान जाए तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ ब्लेसफुल हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ खुशहाल हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगियाँ हर तरह से बहाल हो जाएंगी, हर तरह से जुए बंधन टूट जाएंगे। और याद रखें, खुदा का कलाम आपको आज़ाद कर देगा। आज हम अगर खुदा के कलाम में से देखते हैं तो रूत की किताब में एक शख्स का नाम आता है अली मलिक। और जब हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, उसके घराने की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें एक बहुत बेहतरीन पैगाम और सबक देता है जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अच्छा है। तो आज अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो लिखा है वहाँ खुदा के कलाम में कि अली मलिक और उसका घराना, जो कि बैतलहम के क्या थे, अफराती थे, यानी वहाँ के जमपल थे, वहाँ के रहने सहने वाले थे, यानी ख़ानदानी तौर पर वहाँ की उनकी रिहाइश थी। लेकिन जबकि हम देखते हैं कि बैतलहम में काल पड़ा तो उसने अपने घराने को साथ लेकर उस जगह से कूच करने का, दूसरे मुल्क में जाकर बसने का और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करने का फ़ैसला किया। लेकिन याद रखें, आज अगर हम देखें तो खुदा की मर्ज़ी जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो भलाई पैदा करती है, वो खुशी और शादमानी पैदा करती है, वो ज़िंदगी पैदा करती है। और जब हम अली मलिक को देखते हैं तो जब वो बैतलहम को छोड़कर, यानी खुदा का घर, यानी बैतलहम का मतलब है कि रोटी का घर, और याद रखें यीशु मसीह भी वहाँ पैदा हुआ। और यीशु मसीह का जो पैदा होना है चरनी में, चरनी का मतलब है चारे की जगह। जैसे कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि ये लो मेरा बदन जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, इसे खाओ। तो आज अगर हम देखते हैं तो वो रोटी का घर है, बैतलहम जो है रोटी का घर है, लेकिन वो रोटी के घर को छोड़कर
اس روٹی کی تلاش میں اپنے گھرانے کو لے کر وہ مواب کے وطن میں چلے گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کی روح سے دیکھتے ہیں، کلام کی سچائی سے دیکھتے ہیں، خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ زندگی کو چھوڑ کر وہ موت کی طرف چلے گئے۔ آج بھی جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری سے نکل کر موت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور یقیناً جب وہ وہاں گئے تو اپنے ذہن اور اپنی مرضی سے تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اپنے گھرانے کو وہاں پر جا کر سیر اور سودہ کر لیں گے، ہم بچ جائیں گے بھوک اور پیاس سے، ہمیں زندگی مل جائے گی، ہمیں خوشی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہمیں خدا کی حضوری سے دور ہو کر کبھی بھی ان میں سے کوئی نعمت برکت نہیں ملتی، ہماری زندگی بحال نہیں ہو سکتی۔ وہاں جا کر علی ملک اور اس کے دونوں بیٹے مر گئے، اور یاد رکھے وہاں اس کی 2 بہویں اور اس کی بیوی تینوں، یاد رکھے وہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ بہت بڑا دکھ اٹھایا، بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ آج بھی جب ہم خدا کی مرضی سے دور ہوتے ہیں، ہم خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ہم بہت دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زبور 73 اس کی 28 آیت میں اور 27 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری حضوری سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے زبور 73 اور اس کے 73 اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہوئے فنا ہو جائیں گے۔ اور جب ہم اس کی 28 آیت کو پڑھتے ہیں تو داؤد کہہ رہا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں، میں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا۔ یاد رکھے خداوند ہماری پناہ گاہ ہے، خداوند ہماری چراگاہ ہے، خداوند ہماری خوشی و شادمانی ہے، خداوند کی حضوری میں ہماری بھلائی ہے اور زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی حضوری کو چھوڑ کر دور نہیں جانا، خدا کی حضوری سے یعنی خدا کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی کو ہرگز ایڈ نہیں کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ضرور دکھ اٹھائیں گے علی ملک کی طرح۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم کبھی بھی خوشحال نہیں ہوں گے۔ اس لیے خدا کے کلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج انسان اس خوشی کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں، تسلی کی تلاش میں اور ہر طرح سے دولت اور شہرت اور سرفرازی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں تو پہلا پطرس اور اس کے 3 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جو زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات۔ دیکھیں کتنا بڑا راز اور کتنی بڑی خوشی اور شادمانی ہے اس خدا کے کلام کے اندر۔ اس لیے آج ضرورت ہے میرے بہن بھائیوں کہ ہم خدا کی پاک مرضی کو جانیں، اور خدا کی پاک مرضی کو جاننے کے لیے یہ خدا کا کلام ہے جو خدا کی مرضی سے معمور ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے معمور ہے، جو ہماری تازگی کے لیے معمور ہے، اور جو ہماری ہر طرح سے مدد اور رہنمائی کرنے کے لیے معمور ہے۔ آج ہماری نگاہ خداوند کے کلام پر لگی رہنی چاہیے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام پر ہماری نگاہ لگی رہے گی تو یاد رکھے خدا کا کلام ہماری روحانی آنکھوں کو کھولے گا، وہ ہمارے دل کی آنکھوں کو کھولے گا۔ ہم خدا کی پاک مرضی کو جانیں گے، اور جب خدا کی پاک مرضی کو جانیں گے تو ہم داؤد کی طرح کہیں گے کہ اے خداوند میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ آج خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور خدا کی ہی مرضی میں بنی نوع انسان کی بھلائی اور زندگی ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ تھینک یو۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یقیناً میرے بہنوں بھائیوں آپ سب نے دوستوں برکت پائی ہوگی خدا کے زندہ کلام۔ خاص کروں گا خدا کے خادم پاسٹر سلیم صاحب سے، تاکہ وہ دعا میں رہنمائی کریں، اور جیسس ٹی وی اسٹوڈیو کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس منسٹری کے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ آپ سب کی دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ہمیں ترقی یافت کی راہ نصیب کرتا ہے۔ تھینک یو۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یرمیہ 15 باب اور اس کی 19 آیت میں، اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کر لے تو تو میرے منہ کی مانند بن جائے۔
آئے ہم آج اپنی زندگیوں سے اس بدی کو دور کریں تاکہ آج ہم خدا کا منہ بن جائیں، اور خدا کا منہ بننے کے وسیلہ سے آج جتنی زندگیاں جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، جو بدرو گرفتہ ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو آج بہت سارے مسئلے مسائل میں پھنسی ہیں، آج ہم مل کر اس تمام قوتوں کو، تمام بیماریوں کو یسوع کے نام سے ڈانٹیں گے۔ تیرا شکر باپ، تیری حمد، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری تعظیم ہو باپ۔ سارا جلال آج خدا باپ اس کلام کے وسیلہ سے، ان زندگیوں کی نجات کے وسیلہ سے، ان زندگیوں کی رہائی کے وسیلہ سے، ان زندگیوں کی شفا کے وسیلہ سے، اس منسٹری کے وسیلہ سے باپ تیرے نام کو ملے باپ۔ تیرا شکر ہو باپ۔ اے باپ آج ہم، اے باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ سب متفق ہو کر ان تمام زندگیوں کو جو آج خدا باپ اس چینل سے خدا باپ اس کلام کو اور اس خدا باپ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، آج وہ باپ اسی کلام کے وسیلہ سے یسوع کے نام سے نجات پائیں گے۔ ہر طرح کی بدرو گرفتہ زندگیاں یسوع کے نام سے آزاد ہو۔ ہر طرح کے دیوی دیوتا موکل لشکر یسوع کے نام سے زندگیوں سے دور ہو، یسوع کے نام سے دور ہو۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا دکھ تکلیف خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے دور ہو۔ آج یسوع کے نام سے یہ زندگیاں بحال ہو، آج یہ زندگیاں یسوع کے نام سے آزاد ہو، آج یہ زندگیاں یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ آج جو بے امید ہے، نا امید ہے زندگیاں، یسوع کے نام سے انہیں امید ملے باپ، تاکہ وہ باپ اس ایمان کے وسیلہ سے تیری پاک حضوری سے برکت پائیں، زندگی پائیں، شفا پائیں، اور خدا باپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا باپ میں اس بیٹے ذیشان کے لیے خدا باپ دعا کرتا ہوں، اس کی منسٹری کے لیے دعا کرتا ہوں باپ، یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ تو اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خدا باپ اس منسٹری کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تیرے نزدیک آئے، بہت ساری زندگیاں خدا باپ تجھے قبول کرے، بہت ساری زندگیاں خدا باپ نجات پائے، اور تیرے نام کو جلال میرے باپ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا کسی کا یہ دعا میں شامل ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منت ہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر ہمارے روز کی آج میں دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہے۔ آمین۔ برکت کے کلمات خدا کے خادم پاسٹر سلیم کے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ، کل مسیح ایمانداروں کے ساتھ، اور جیو اسٹوڈیو کے ساتھ، اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللویا، خدا برکت دے۔ یقیناً امید رکھتا ہوں آپ سب نے برکت پائی ہوگی۔ آپ کومنٹس کے ذریعے سے اپنی برکت کو شیئر کیجئے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر شفا کا کام ہوا ہے تو آپ پھر بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنی پریئر ریکویسٹ کو کومنٹس کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسکرین کے نیچے جو نمبر دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی دعا کی جائے اور خدا آپ کی زندگی کے اندر بحالی کا کام کرے۔ اور جاتے ہوئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جس طرح کہ آپ نے برکت پائی ہے اسی طرح دوسری زندگی بھی برکت اور شفا لینا چاہتی ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ خدا کے کلام کی منادی کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ گاڈ بلیس، آل آف یو، گاڈ بلیس، جیسس۔